أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونقول قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تقول قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تقول من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية من السماء تكون لنا عيدا لأولنا
منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد بلال یوسفی رضوی حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان کی سحر ٹرانسمیشن. تو ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع ہے عید الفطر کی فضیلت اور فطرانہ کے مسائل. ناظرین کرام، عید الفطر کیا ہے؟ عید الفطر بھی اللہ کا تحفہ ہے. جو رمضان المبارک میں سارے روزے رکھتا ہے، پھر اللہ پاک اسے عید الفطر کا ایک تحفہ دیتا ہے جس سے وہ خوش ہو جاتا ہے. تو روزے دار کے لیے بھی دو خوشیاں ہیں. ایک اس وقت اسے روزانہ خوشی ملتی ہے جب افطاری کے وقت اس کے سامنے کھانے پڑے ہوتے ہیں اور وہ دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے، اور دوسری خوشی اس کو قیامت والے دن اللہ کا دیدار ملے گا. تو ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع عید الفطر کی فضیلت ہے. عید بھی اس کے لیے ہے جس نے سارے روزے رکھے ہیں، اس کے لیے عید ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عید والے دن اپنے حجرے میں بیٹھ کر رو رہے تھے. تو لوگ عید ملنے کے لیے آئے. تو لوگوں نے کہا آپ وقت کے خلیفہ ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. آج تو ہر بچہ بھی خوش ہے، ہر بوڑھا بھی خوش ہے، ہر نوجوان بھی خوش ہے. تو آپ کیوں نہیں خوش، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا آج عید جو ہے اس کی عید ہے کہ جس کے روزے قبول ہیں، جس کا فطرانہ قبول ہے، جس کا صدقہ خیرات یہ سب کچھ قبول ہے. عید تو اس کی ہے. مجھے کیا پتہ میرے فطرانہ قبول ہوا ہے، میرے روزے قبول ہوئے ہیں، یا میرا صدقہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا. عید تو اس کی ہے جس کے روزے بھی قبول ہو گئے، جس کا فطرانہ بھی قبول ہو گیا، جس کا صدقہ بھی قبول ہو گیا. تو ناظرین کرام، نماز عیدین کا حکم ہجرت مدینہ کے پہلے سال دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی خوشی اور فرحت کے لیے سال میں دو اہم دن مقرر کیے، جن میں سے ایک عید الفطر کا دن ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن ہے.
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ 2 دن کھیل تماشے میں گزارتے تھے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ دن کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایام جاہلیت میں ان 2 دنوں میں کھیل تماشے کیا کرتے ہیں، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان ایام کے بدلے میں تمہیں ان سے بہتر 2 ایام یعنی کہ یوم عید الفطر اور یوم عید الاضحیٰ عطا فرمائے ہیں۔ تو ناظرین کرام، عید الفطر دراصل بہت سی خوشیاں کا مجموعہ ہے، ایک رمضان المبارک کے روزے کی خوشی، دوسری قیام یعنی کہ شب آئے رمضان کی خوشی، تیسری نزول قرآن جو ہم نے کل یعنی کہ لیلۃ القدر میں یعنی کہ جو اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کیا وہ لیلۃ القدر یعنی کہ شب قدر کی رات کو نازل کیا، ایک وہ بھی ہے۔ تو ناظرین کرام، تیسری نزول قرآن، چوتھی لیلۃ القدر اور 5ویں اللہ تعالی کی طرف سے روزہ داروں کے لیے رحمت و بخشش اور عذاب جہنم سے آزادی کی خوشی ہے۔ پھر ان تمام خوشیوں کا اظہار صدقہ و خیرات جسے صدقہ فطر کہا جاتا ہے کے ذریعے کرنے کا حکم ہے تاکہ عبادت کے ساتھ انفاق و خیرات کا عمل بھی شریک ہو جائے۔ یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر اسے مومنوں کے لیے خوشی کا دن قرار دیا گیا ہے۔ یعنی کہ عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دنوں یعنی فطر اور اضحیٰ کے دن، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ تو ادھر سوال ہے میرے پاس کہ عید الفطر کی نماز کا وقت کیا ہے اور اس کی ادائیگی میں تاخیر جائز ہے؟ عید الفطر کی نماز کا وقت آفتاب کے بلند ہو جانے کے بعد زوال سے پہلے تک رہتا ہے۔ عید الفطر کی نماز میں تاخیر کرنا جائز ہے، جیسا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نجران میں حکم دیا کہ اگر پہلے دن نماز عید کسی عذر کی وجہ سے رہ گئی تو دوسرے دن اجتماعی طور پر ادا کرنا جائز ہے، جبکہ عید الفطر کی نماز تیسرے دن جائز نہیں، بلکہ بخلاف عید الاضحیٰ کے اگر پہلے اور دوسرے دن کسی عذر کے وجہ سے امام اور مقتدی نماز ادا نہ کر سکیں تو تیسرے دن بھی عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ناظرین کرام، عید کی نماز میں نہ اذان ہوتی ہے اور نہ اقامت۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رحمت کونین بیان کرتے ہیں کہ میں عید کے دن نماز میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھا، بس آپ نے اذان اور تکبیر کے بغیر خطبہ سے قبل عید کی نماز پڑھائی۔ تو ناظرین کرام، میرے پاس کافی مضمون ہے عید الفطر کے بارے میں، عید الاضحیٰ کے بارے میں، اور آخر میں بات سنیے گا کہ عید کے دن جو ہے وہ مسنون مستحب ہے، یعنی کہ جو ہم نے عید والے دن مسواک کرنا بھی جائز ہے، غسل کرنا، کپڑے نئے ہوں تو بہتر ورنہ دھلے ہوئے پہننا، خوشبو لگانا، صبح سویرے اٹھ کر عیدگاہ جانے کی تیاری کرنا، نماز عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، پیدل عیدگاہ جانا ایک راستے سے، یہ جو ہے نا نماز عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، یہ ہم اپنے اسکالرز رات کے لیے چھوڑتے ہیں، ان سے پوچھیں گے۔ تو آگے چلتے ہیں کہ پیدل عیدگاہ جانا، ایک راستے سے جانا، اور ناظرین کرام جس راستے سے آپ عیدگاہ جاؤ اور اسی راستے سے واپس نہیں آنا بلکہ دوسرے راستے سے واپس آنا۔
نماز عید الفطر کو جانے سے پہلے تاک عدد کھجوروں یا چھواروں کا کھانا یا کوئی میٹھی چیز کھا لینا بہتر ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا مستحب ہے۔ اگر قربانی کا گوشت میسر ہو تو نماز عید کے بعد اس کا کھانا مستحب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کی ضیافت ہے، لیکن اگر کچھ کھا لیا تب بھی کوئی حرج نہیں۔ تو ناظرین کرام، کافی میرے پاس مضمون ہے، تو آخر میں بات سنیے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے یہ تو ہوگی، عیدین کی نماز کسی بڑے میدان میں ادا کرنا سنت ہے، لیکن بڑے شہر یا اس جگہ جہاں زیادہ آبادی ہو، ایک سے زائد مقامات پر عیدین کے اجتماعات بھی درست ہیں اور میدان کی بھی شرط نہیں۔ بڑی مساجد میں بھی یہ اجتماعات صحیح ہیں، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، کہ اس کی اہم وجہ ہے کہ اگر کسی ایک جگہ اجتماع ہوگا تو بہت سے لوگ نماز عید سے محروم رہ جائیں گے، کچھ تو حقیقی مشکلات کی وجہ سے اور کچھ اپنی سستی کے باعث۔ نماز عید کے لیے تکبیر تشریق کہتے ہیں، جانا عید الاضحیٰ میں باآواز بلند اور عید الفطر میں آہستہ کہنی چاہیے۔ عید دین کا خطبہ سنت ہے، یہ خطبہ نماز کے بعد ہوگا۔ اگر خطبہ نماز عید سے پہلے دیا تو کافی ہے، اگرچہ مکروہ ہے، مگر مکروہ ہے، بعد میں ادا نہیں کیا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، کافی میرے پاس احادیث مبارکہ ہیں، تو میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں، باقی باتیں ان سے پوچھیں گے۔ میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، جناب محترم جناب محمد عثمان یوسف صاحب خوش آمدید کہتے ہیں، ان کے ساتھ جناب ماشاءاللہ قاری صاحب نے تلاوت بھی فرمائی ہے، ہمارے ساتھ شریک گفتگو بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ جناب قاری محمد زاہد قادری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، ان کے ساتھ ماشاءاللہ آج کے ہمارے ثنا خوان مصطفیٰ کسی تعارف کا محتاج نہیں، جناب محترم جناب محمد شہزاد موتی قادری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو میں شہزاد بھائی سے ابتدا کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ جی شہزاد بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا فیصلہ ہے۔ کیسے سب ٹھیک ہے نا؟ کیسا لگا آپ کو نور رمضان سحر ٹرانسفر؟ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے ارینج کیا ہوا ہے۔ اللہ پاک آپ کی اس کاوش کو قبول و منظور عطا فرمائے، اور جتنے مہمان ادھر تشریف لاتے ہیں اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور مزید ترقیاں اور عزت عطا فرمائے۔ آمین۔ کیا سنا رہے ہیں؟ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حاضری کا آغاز کروں۔ جی ارشاد۔ کرم کے آشیاں نیک کیا بات ہے، آپ کے آستان نیک کیا بات ہے۔ کرم کے آشیاں نیک کیا بات ہے، آپ کے آستان نیک کیا بات ہے۔ ایک گئی جو ملے شہر سرکار میں، ایک گر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکان نیک کیا بات ہے، پھر تو ایسے ٹھکان نیک کیا بات ہے، آپ کے آستان نیک کیا بات ہے۔ پینے والے ہیں 70 پیالہ ہے ایک، پینے والے ہیں 70 پیالہ ہے ایک، مصطفیٰ کے پلانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ
مصطفیٰ کے پلانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، فاطمہ علی حسن اور پھر حسین، فاطمہ علی حسن اور پھر حسین، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، پنجتن 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 کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، قریب نے ہے در کے نانا کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ ماشاءاللہ جی، کیا خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی، کیا خوب آپ نے نعت شریف سنائی، دل باغ مدینہ مدینہ کر دیا جی۔ یوسف صاحب السلام علیکم جی، کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ایک مرتبہ آپ کو پھر آنے کی، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ اچھا یوسف صاحب، آج کا جو ہے ہمارا جو موضوع عید الفطر کی فضیلت اور فطرانہ کے مسائل، تو یوسف صاحب ارشاد فرمائے کہ عید کو عید کیوں کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن، عید کا دن بار بار لوٹ کر آنے والا ہے، اس لیے اسے عید کہا گیا ہے۔ ہر وہ دن جس میں کسی بڑے آدمی یا بڑے واقعہ کی یاد منائی جائے، اس پہ عید کا لفظ بولا جاتا ہے، عید کہا جاتا ہے۔ یہ دن شرعی طور پر خوشی کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ ہر وہ دن جس میں کوئی خوشی حاصل ہو اسے عید کہتے ہیں۔ تکون لنا عید الاولین وآخرین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے دسترخواں اتار کہ وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہو جائے۔ پتہ چلا کہ جب کوئی خوشی ملتی ہے تو اسے عید کہا جاتا ہے۔ ادھر میں آپ کو ایک جملہ سنا دوں، آپ نے کہا جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ دسترخوان اتار ہمارا، یعنی کہ وہ عید کا دن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اگر اللہ دسترخوان اتارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے وہ عید کا دن ہو، تو کائنات کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں 12 ربیع الاول دن تو ہمارے لیے عید کا دن ہو، تو کن کو ظالموں کو کیوں پھر تکلیف ہوتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر دسترخوان نازل ہو اللہ کا، تو وہ جو کائنات کے سردار ہیں وہ ہمارے پاس آئے ہیں، تو کیا ہم ان کی عید نہ منائیں؟ وہ تو عیدوں کی بھی عید بڑی عید ہے، عیدین کی سردار ہے، ان کے صدقے تو یہ عیدیں عطا ہوئی ہیں، ان کے صدقے یہ خوشی کے دن عطا ہوتے ہیں۔ کیا خوب۔ مشکاشی صفحہ نمبر 121 میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی پوری جو نعمت ہے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ جب آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی تو آپ کے پاس ایک یہودی بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا اگر یہ آیت مبارکہ ہم پر اترتی تو ہم اسے عید کا دن مناتے،
تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس وقت ہماری 2 عیدیں تھیں. اللہ اکبر. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس وقت ہماری 2 عیدیں تھیں, ایک یوم جمعہ کی اور دوسرے یوم عرفہ کی. اور ابن ماجہ صفحہ نمبر 78 میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعوں میں سے ایک جمعۃ المبارک کے دن ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں کے گروہ, یہ وہ دن ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے, تو غسل کرو اور جس کے پاس خوشبو ہو اسے خوشبو لگانے میں کوئی حرج نہیں, اور مسواک کو لازم پکڑ لو. عید کے دن جمعۃ المبارک کو عید کا دن فرمایا غسل کرو, جس کے پاس خوشبو ہو خوشبو لگانے میں کوئی حرج نہیں, اور مسواک کو لازم پکڑ لو. ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے, اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب دنوں سے بڑا دن ہے, اور وہ اللہ رب العزت کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑا دن ہے. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو عید کا دن فرمایا, ایسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعۃ المبارک کو بھی عید کا دن فرمایا. تو جس دن کوئی خوشی حاصل ہو اسے عید کا دن کہا جاتا ہے. مسلمان رمضان مبارک کا سارا مہینہ خواہشات کی قربانی, مجاہدے اور عبادت میں گزارتے ہیں, اور اس مہینے کے ختم ہونے پر ایمانی روحانی برکتوں اور عنایتوں کے منتظر ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو عید الفطر یعنی جشن و خوشی کا دن عطا فرمایا کہ انہوں نے رمضان مبارک کے روزے رکھے, تراویح پڑھی, عبادت کی, اب اللہ رب العزت نے انہیں خوشی کا دن عطا فرمایا. ایسے ہی جمعۃ المبارک کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کا دن فرمایا, جس میں بہت بڑی خوشی ہے, فرشتوں کا نزول ہے, گناہوں کی بخشش ہے. ایسے ہی سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم مقدس اہل ایمان کے لیے عظیم خوشیوں کا ذریعہ ہے, اس لیے کہ اس دن میں اہل ایمان کہ جو پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہے وہ تشریف لائے ہیں. اہل ایمان کے نزدیک یہ بھی عید ہے, اور یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. اہل ایمان جو ہوتے ہیں, جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن ولادت پاک ہوئی اس دن کو کہتے ہیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی تمام جو خوشیاں ہیں وہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عید کے صدقے میں عطا ہوئی ہے. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ تشریف لاتے, نہ عید الفطر ہوتی, نہ عید الاضحیٰ ہوتی, نہ جمعۃ المبارک کی یہ عیدیں ہوتی, یہ جتنی بھی عیدیں ہیں 52 جمعۃ المبارک کی اور ٹوٹل 54 عیدیں, یہ ہمیں آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے عطا ہوئی ہیں. ہم یہ جو سانسیں لے رہے ہیں, یہ جو دیکھ رہے ہیں, یہ جو ہاتھوں سے پکڑ رہے ہیں, یہ چل رہے ہیں, یہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اللہ نے عطا کی. اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي, میں تقسیم کرتا ہوں, اللہ مجھے عطا فرماتا ہے. تو اللہ جس کو بھی عطا فرماتا ہے, جو کچھ بھی عطا فرماتا ہے, محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے عطا فرماتا ہے. بے شک, کیا خوب کیا خوب. اچھا جی, کیا عید الفطر کی نماز سے قبل کچھ کھانا چاہیے؟ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شفیع امت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن جب تک کچھ کھجوریں نہ کھا لیتے عیدگاہ کو تشریف نہ لے جاتے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا کھجوریں تناول فرماتے, 3 یا 5. اور بعض تابعین نے اس حدیثی کی وجہ سے عید الفطر کی نماز سے پہلے کچھ میٹھا یاد کرے پھر اس پر عمل کرے. مطہرہ یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے کچھ میٹھا کھایا جائے. آج مسلمان میٹھیاں سوئیاں بناتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے بغیر عید نہیں ہوتی, بلکہ اصل مقصد کچھ نہ کچھ کھانا ہوتا ہے. تو عید الفطر کی نماز سے قبل کچھ کھانا یا طاق عدد کھجوریں کھانا یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اور سنت کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. پہلے آپ نے یہ سماعت فرمایا تھا پیچھے پروگرام جب ہوئے کہ میں نے یاد کیا تھا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اسے میرے ساتھ محبت کی, اور جس نے میرے ساتھ محبت کی کل وہ جنت میں میرے ساتھ. اور صحابہ رضی اللہ عنہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو معمولی نہیں سمجھتے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر کسرہ ایران گئے, تو کسرہ ایران نے اپنے محل میں ان کی دعوت کی, تو کھانا کھاتے کھاتے ایک لقمہ زمین پر گرا, تو آپ نے اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لیا. کیوں, جب لقمہ دسترخوان پر گرے تو سنت یہ ہے کہ اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لو.
تو آپ نے اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لیا تو انہوں نے برا محسوس کیا. جب انہوں نے برا محسوس کیا تو آپ کو جلال آ گیا. فرمایا میں تمہارے عالی شان محل کی وجہ سے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ تھی سنت سے محبت کہ وہ اونچے محلوں میں جاتے تھے تو سنت کو نہیں چھوڑتے تھے. ہم بڑے حالوں میں چلے جائیں تو سنت کو بھول جاتے ہیں. شادی والے دن حال میں چلے جائیں سنت کو بھول جاتے ہیں. گھروں میں سنت کو بھول جاتے ہیں. سالن پلیٹوں میں بھرا ہوتا ہے اور ویسے ہی اس کو پھینک دیتے ہیں. یہ بڑی بے ادبی ہے کھانے کی. سنت نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ پلیٹ کو صاف کرنا چاہیے. اگر کوئی دسترخوان پر کوئی لقمہ گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لینا چاہیے, اس نیت سے کہ یہ ہمارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. بے شک بے شک, کیا خوب جی. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم عید کے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ عید کے پہلے دن سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جیسے آپ نے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ شفیع امت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ کے 2 دن تھے جن میں وہ کھیلا کرتے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 2 دن کیا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم زمانہ جاہلیت میں ان 2 دنوں میں کھیلا کرتے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے 2 اچھے دن عطا فرمایا ہے. یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دونوں اچھے دن عطا فرمائے. اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شفیع امت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں عیدگاہ میں تشریف لے جاتے. عید الفطر ہوتی یا عید الاضحیٰ ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ میں تشریف لے جاتے اور عید کے دن پہلا جو کام کرتے وہ عید کی نماز ہوتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا فرمانے کے بعد عید کے دن جو پہلا کام ہوتا تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے تھے عید کی. پھر آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, انہیں واعظ و نصیحت فرماتے, اچھی باتوں کا حکم فرماتے. اگر کوئی فوج بھیجنا چاہتے الگ فرماتے, کوئی حکم فرمانا چاہتے حکم فرماتے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نورانی گھر مبارک میں واپس لوٹ آتے تھے. اور ایک روایت میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی رحمت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر کے دن 2 رکعت نماز ادا فرمائی. عید الفطر کے دن 2 رکعت نماز ادا فرمائی. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید سے پہلے کوئی نفل پڑھا نہ اس کے بعد کوئی نفل پڑھا. 2 رکعت نفل نماز ادا فرمائی, نہ اس سے پہلے کوئی نفل پڑھا نہ اس کے بعد کوئی نفل پڑھا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ شریف پڑھ کر عورتوں کے پاس تشریف لائے اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں سے خطاب فرمایا کہ عورتوں کو فرمایا کہ خیرات ڈالو, خیرات کرو. اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ چادر پھیلائے ہوئے تھے اور عورتیں اس چادر میں خیرات ڈال رہی تھی, کوئی بالی ڈالتی تھی کوئی ہار ڈالتا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ عید کے دن بھی عورتوں کو نصیحت بھی کرنی چاہیے اور عورتوں کو خیرات بھی کرنی چاہیے, نصیحت کرنی چاہیے. جب شوہر اپنے گھر جائے تو اپنی بیوی کو نصیحت فطرانہ بہت مشکل نکالتے ہیں. وہ بس جی فطرانہ جو ہے وہ بہت مشکل نکالتے ہیں, نکالنا یہ ضروری ہے انشاءاللہ, ضروری نکالتے ہیں جی. اچھا یہ بتائیں کہ عید الفطر کے مستحبات کیا ہیں؟ مستحبات کیا ہیں؟ عید الفطر کے جو مستحبات ہیں وہ یہ ہیں. نمبر 1 حجامت بنوانا, سر کے بال کاٹنا. اگر بڑے ہیں تو عید کی خوشی میں بالوں کو صحیح حجامت اس کی بنوانا. ناخن تراشنا, اگر ناخن بڑے ہیں تو ناخن کو کاٹنا چاہیے. غسل کرنا چاہیے, مسواک کرنی چاہیے. مسواک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. مسواک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے, اور سنت پر وہی عمل کرے گا جس کی جیب میں مسواک ہوگی. ہم یہ جو ہے یہ اتنا بڑا موبائل اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں اور پھر 8-8 10-10 چابیاں ہماری جیبوں میں ہوتی ہے. گھر کی چابی ہوتی ہے, دراز کی ہوتی ہے, دکان کی ہوتی ہے, پھر ان کے درازوں کی ہوتی ہے, باہر گیٹ کی ہوتی ہے. اتنا وزنی ہم جو چابیاں ہیں وہ اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں, موبائل رکھ لیتے ہیں, لیکن مسواک کا جس کا کوئی وزن نہیں ہے وہ ہماری جیب میں نہیں ہوتی. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ جو ہے جس سے سنت پوری ہونی ہے وہ ہماری جیب میں نہیں. ہر ایمان والے کو یہ چاہیے کہ مسواک کو اپنی جیب میں رکھے. جب نماز کا وقت آئے تو نماز سے پہلے وضو کرے اور وضو کرتے ہوئے مسواک کرے.
یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. تو مسواک یہ جو ہے یہ عید الفطر کے مستحبات میں شامل ہے. مسواک کرنا، نئے کپڑے پہننا، اگر نئے نہ ہو تو دھلے ہوئے پہننا، چاندی کی 4.5 ماشے کی انگوٹھی پہننا، خوشبو لگانا، صبح کی نماز محلے کی مسجد میں ادا کرنا جبکہ امام صحیح العقیدہ ہو، اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء سے تعظیم، اولیاء کی تعظیم کرتا ہے، اولیاء سے محبت کرتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھے. اور جو ان کے خلاف کے پیچھے نماز نہ پڑھے کیونکہ اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی. اگر کوئی ہمارے ابا جی کو گالی دے تو ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ کبھی نہیں پڑھیں گے. تو جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ کرام یا اہل بیت اعظام یا اولیاء کے خلاف بات کرتا ہے اس کے پیچھے کیسے نماز ہو سکتی؟ اور کئی ہمارے پیارے بھائی بہت بولے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، نماز ہی پڑھنی ہے. نہیں، نماز نہیں پڑھنی. اگر بندہ کاروبار چھوڑے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑے، سارا کچھ چھوڑ کر پھر نماز پڑھے، نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ نماز اس کے پیچھے پڑھے جس کے دل میں محبت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو خوشبو لگانا، صبح کی نماز محلے کی مسجد میں ادا کرنا، عیدگاہ کو چلے جانا، نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، عیدگاہ کو پیدل جانا، عیدگاہ کو پیدل جانا، دوسرے راستے سے واپس آنا. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن ایک راستے سے عیدگاہ کو جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے تھے. یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. راستے سے جائیں، یہ ایک راستے سے جائیں اور دوبارہ دوسرے متبادل جو راستہ ہے وہ تبدیل کر کے گھر واپس آنا چاہیے. تو دوسرے راستے سے واپس آنا چاہیے. نماز کو جانے سے پہلے چند تا کھجوریں کھا لینی چاہیے، اگر کھجوریں نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز کھانی چاہیے. نمبر 14 جو خوشی ظاہر کرنا، عید کے دن خوشی ظاہر کرنا یہ بھی مستحب ہے. عید کے دن کثرت سے صدقہ کر دینا یہ بھی مستحب ہے. عیدگاہ کو اطمینان باوقار اور نگاہ نیچے کیے جانا یہ بھی مستحب ہے. ماشاء اللہ جی، کیا خوب کیا خوب. اچھا جی قادری صاحب، جی بسم اللہ. ارشاد فرمائیں کہ حضرت کعب بن احبار کا واقعہ تقویٰ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں وہ لگا ہوا آپ کو مائک. شکر. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تھا، زیارت کی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے. اچھا. حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی مبارک میں مسلمان ہوئے. آپ یہودیوں کے ایک عالم تھے حضرت کعب بن احبار رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کا ذکر آتا ہے صحابہ کرام کے بعد جو تابعی ہیں ان میں آتا ہے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت علم عطا فرمایا تھا. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آپ سے ایک سوال کیا کہ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو بڑا علم دیا ہے، بتائیں تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا آپ کبھی خاردار جھاڑیوں سے گزرے ہیں؟ خاردار جھاڑیوں سے کبھی گزرے ہیں؟ آپ نے عرض کیا ہاں کئی دفعہ، لیکن جب بھی میں گزرا ہوں میں اپنے دامن کو اتنا سمیٹ کے گزرتا ہوں کہ کوئی کانٹا میرے کپڑے میں یا مجھے لگ نہ جائے. تو آپ نے فرمایا، حضرت کعب بن احبار رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا تو یہی تقویٰ ہے. دنیا ایسے ہی ہے کہ دنیا میں رہو، لوگ یہ سمجھیں کہ دنیا میں ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، دنیا دار ہیں، لیکن تمہارا دل، تمہاری سوچ، تمہارا خیال، تمہارا عمل وہ دنیا والوں کے ساتھ نہیں ملنا چاہیے. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتنا زیادہ توجہ کرو کہ آپ خود اس کے خود گواہ بن جائیں کہ ہاں جی میں نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے دین کے معاملے میں زیادہ توجہ دی ہے. اور آگے فرماتے ہیں
کہ دنیا میں رہنے والوں اگر کسی انسان کے اندر دنیا بس جاتی ہے تو سمجھ لو اس کی تباہی بربادی و تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ تو دنیا میں رہ کر دنیا میں مت رہو، اس لیے کہ دنیا کی جو لغویات ہیں، کھیل تماشا ہے، یہ تباہی ہے۔ تو مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ دنیا میں مالداری یا بڑی بڑی بلڈنگیں یا کھیل تماشوں میں مصروف ہو جائے، یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ بے شک، جی ماشاءاللہ جی، کیا خوب کیا خوب۔ حضرت بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک عورت پڑیا کا سوال ہے، جی جی وہ سوال کرتی ہے، آپ بتائیں کہ آپ کی داڑھی اچھی ہے یا معاذ اللہ یا میرے گدے کی دم اچھی ہے؟ جی تو اس پہ ارشاد فرمائے، پھر آپ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا اولیاء کرام میں بڑا مقام ہے، آپ جد اولیاء بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو، کافی ماشاءاللہ۔ جب اس بڑھیا نے یہ سوال آپ سے کیا کہ کیا آپ کی داڑھی مبارک اور گدے کی دم میں کیا فرق ہے، آپ سوچ میں پڑ گئے اور فرمایا میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، اس کا جواب تو مرنے کے بعد ہی ملے گا۔ اللہ، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ آپ نے تقریباً 72 سال عمر پائی، اچھا، حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے 72 سال، تقریباً 72 سال عمر پائی۔ جب آپ کا انتقال پرملال وصال ہو گیا تو ایک دن اسی بڑھیا کو خواب آیا اور وہ خواب میں بھی آپ کے سامنے یہ سوال کر رہی ہے، تو اس نے یہ کہا کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ اب فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مجھ کو بخش دیا، اللہ اکبر، اور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ اے بوڑھے تو میرے لیے کیا لایا ہے؟ تو آپ نے عرض کیا یا رب العالمین تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، شہنشاہ کے دربار میں جب ایک فقیر، جب ایک حاجت مند گداگر آتا ہے تو شہنشاہ اس سے یہ نہیں سوال کرتا کہ تو کیا لایا ہے، یا رب العالمین ہم تو تیرے رحم و کرم پہ ہیں اور تو ہم سے یہ پوچھ کے تو کیا لینے آیا ہے؟ تو آپ نے پھر دوبارہ عرض کیا یا اللہ میں تو تیری رحمت لینے آیا ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان جو بھی نیکی یا عمل کرے خدا نخواستہ اس پہ کبھی بھی اترانا نہیں چاہیے، بے شک، اس پہ غرور یا فخر نہیں کرنا چاہیے۔ کیا خوب کیا خوب۔ تو یہ چیز ہوتی ہے اللہ والوں کی۔ تو اس خاتون کو یہ جب جواب مل گیا تو وہ اس کی پھر نیند ختم ہو گئی۔ عید والے دن کیا کرنا چاہیے؟ ویری گڈ، بہت اچھا سوال کیا۔ عید صرف خوشی کا نام ہی نہیں ہے، صرف بس ٹھیک ہے جی عید آ گئی جو مرضی کرو، غلط بات ہے۔ ہر وہ کام کرو جو اسلامی تعدیلات حدود کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ خاص اس عید کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہاں آتی ہے کہ اگر آپ نے فطرانہ ادا کر دیا ہے عید سے پہلے، نماز سے پہلے، وہ آپ کا فطرانہ ہوگا، اور جب آپ نے فطرانہ نماز کے بعد ادا کیا تو وہ عام صدقہ ہوگا، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اور اس میں خاص بات جو یہ ہے کہ فطرانہ کس لیے ہے کہ جو غریب غربا لوگ ہیں جن کو صحیح معنوں میں ایک دو وقت کی روٹی نہیں ملتی، اور آپ کی نظر میں بھی آپ کے محلے میں، آپ کے احباب میں، آپ کے عزیز و اقارب میں جو لوگ ایسے ہیں ان کے ساتھ آپ خصوصی تعاون کریں۔ فطرانہ صدقے کا مطلب یہی ہے کہ وہ بھی آپ کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں اور آپ بھی ان کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں۔ اور جو روزے کے اوپر یعنی کہ کوئی یعنی کہ رہ جاتا ہے تو پھر وہ اس کے یعنی کہ صاف ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جو روزے کے اوپر کوئی کیا اس کا نام ہے میں پڑھا تھا گنجائش، یعنی کہ کچھ بجا بھی فوائد میں عرض کرتا ہوں کہ رمضان میں آپ جو روزے رکھتے ہیں، جو عبادات، ریاضات، مشاہدات جو کرتے ہیں، تو خدا نہ خواستہ کہیں کوئی کمی بھی اگر رہ جائے تو یہ صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے۔
ان کی ہر قسم کی غلطی کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. صدقہ نکل گیا. تو اس میں خاص جو بات ہے صدقے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو دنیا کے لحاظ سے جس کو کھانا میسر نہیں ہے، کپڑے میسر نہیں ہیں، یا بچے ہیں کسی انسان کے، تو وہ اس کو اس طریقے سے فطرانہ یا صدقات دے کہ اس کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو. تو یہ خاص خیال رکھا جائے. جی قاضی صاحب میں آتا ہوں آپ کے پاس. جی اپنا شہزاد بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ کیا سنا رہے ہیں؟ بہت مشہور زمانہ کلام ہے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آیا. جی ارشاد. آپ کی سماعتوں پہ حوالہ. میرا گدا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے ابھی تک راہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے، میں اس یقین سے لوٹا ہوں ان کے روزے سے. وہ پھر کہیں کہ واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کہیں کہ واپس میرا غلام آئے. حسن حسین کا دیتا ہے واسطہ مسکین، حسن حسین کا دیتا ہے واسطہ مسکین. فقیر آل محمد میں میرا نام آئے، فقیر آل محمد میں میرا نام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ کیا سبحان کیا اللہ، ماشاء اللہ ماشاء جی یوسف صاحب ارشاد فرمائے عید الفطر کے دن امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ملتا ہے؟ عید اور خوشی کا ہر دن مسلمانوں کا عظیم مذہبی تہوار ہے جو ہر سال ماہ شوال مکرم میں انتہائی عقیدت و احترام، ذوق و شوق اور جوش و جذبے سے منایا جاتا ہے. رمضان مبارک کا پورا مہینہ عبادت و ریاضت، روزے اور نماز تراویح میں گزارنے کے بعد شوال مکرم کی پہلی تاریخ کو اللہ رب العزت اپنے عبادت گزار اور اطاعت گزار بندوں کو بے شمار انعام و اکرام، اجر و ثواب اور اپنی رضا عطا فرماتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ جب عید الفطر کی رات آتی ہے اور اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ لیا جاتا ہے، یعنی انعام و اکرام کی رات، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 4 راتوں میں نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے. کتنی راتوں میں؟ 4 راتوں میں نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے. ان میں سے ایک عید الفطر کی رات ہے کہ اس رات بھی رب کائنات نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے. تو اس رات کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے.
اور ہمارے معاشرے میں جو ہوتا ہے آج کل تو لاک ڈاؤن ہے، ویسے جو عیدوں میں ہوتا ہے وہ جو ہی عید الفطر کی رات آتی ہے اور بازار بھر جاتے ہیں اور نوجوان اور بچے اور بچیاں بازاروں میں چلے جاتی ہیں اور بے حیائی سر عام ہو جاتی ہے. اسلام اس کا حکم نہیں دیتا، یہ اسلام کے خلاف کام کرے. اتنی مقدس رات، عبادت کرنے والی رات، اللہ کی رحمتوں والی رات، اور اس رات کو لوگ جو ہے وہ بازاروں میں گزارتے، یہ اچھی بات نہیں ہے. اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں، کسی نے پوچھا جی آپ لڑتے ہو، آپ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے ہو، سارا کچھ کرتے ہو، رمضان مبارک میں تو شیطان جو ہے وہ تو جھگڑ دیا جاتا ہے، آپ کے اندر کون سا شیطان ہے؟ تو پھر انہوں نے ایک علامہ صاحب نے بات بتائی، انہوں نے کہا جی 11 مہینے اس نے آپ کو ٹیکے لگائے ہیں، اس کا اثر تو رہنا ہی ہے نا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو پھر کیا ہوتا ہے جی، رمضان مبارک میں لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، سارا کام کرتے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، نماز تراویح بھی پڑھتے ہیں، تہجد تک پڑھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. تو جب چاند رات آتی ہے تو کیا ہوتا ہے جی، سارا کچھ بھول جاتے ہیں، ادھر چلتے ہیں ادھر جاتے ہیں. تو پھر انہوں نے بات بتائی کہ یہ جو شیطان تھا نا، جب وہ قید سے چھوٹ کے آیا، آتے ساتھ اس نے اپنا کام دکھا دیا. کہیں زنا ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے. وہ کہتا جی یہ جو آپ نے روزے رکھے ہیں، یہ جو آپ نے اپنا عبادات کی ہیں، اعتکاف کیا ہے، پھر آپ نے نماز تراویح پڑھی ہے، 5 وقت نماز پڑھی ہے، تہجد پڑھی ہے، یہ آپ کی نیکیاں کہاں گئی؟ اس نے آگے 1 منٹ میں سارا کام ختم کر دیا. جی ارشاد کیا فرما رہے؟ تو بازاروں میں جو ہے نا، یہ اس رات کو بازاروں میں نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اس رات بھی اللہ کی عبادت میں گزارنی چاہیے. لوگ عشاء کی نماز بھول جاتے ہیں رات کی، اللہ اکبر. سارا دن کے پڑھتے ہیں، روزہ ہوتا ہے آخری، سارا دن کے پڑھتے ہیں، جب عشاء کی ہوتی ہے او جی کپڑے لائیے، او جی جتی لائیے، او جی یہ لے، اور عشاء کی نماز بھول جاتے ہیں. اسلام نے بازاروں میں جانے سے منع نہیں کیا. اور ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بدترین جگہ ہے وہ بازار ہے اور بہترین جگہ جو ہے وہ مساجد ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بازاروں میں جانے سے منع نہیں فرمایا. بازار میں جاؤ، اور اگر خواتین کو کوئی ضروری کام ہے، ویسے تو طبرانی شریف میں آتا ہے کہ عورت کو مجبوری کے بغیر گھر سے باہر نکلنے کا کوئی حق نہیں، اور اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر کیا کرے، وہ پردے کے ساتھ باہر نکلے، اور پردے کے ساتھ نکل کے اور اپنے شوہر کے ساتھ جائے، بھائی کے ساتھ جائے، باپ کے ساتھ جائے، بیٹے کے ساتھ جائے، اور پھر پردے کے ساتھ جا کر وہ بچوں کے سوٹ لیے، کپڑے لیے، جو کچھ لینا لے کے فوراً گھر واپس آ جائے. ساری رات وہاں نہ گزارے، نہ نوجوان بچے وہاں پر گزارے اور نہ نوجوان لڑکیاں وہاں پر رات گزاریں. اور جب جانا ہے بازاروں میں تو نگاہ نیچے رکھے جانا ہے، ایسے رکھ کر نہیں جانا. ہمارے قبلہ بابا شکار علیہ الرحمہ فرماتے تھے اگر بازاروں میں کسی کی دکان ہے اور دکان کا منہ یہ ایسے ہے، یہ سڑک جا رہی ہے، یہ دکان ہے، تو بندے کو ایسے بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ جو اپنا اس کا چہرہ ہے وہ اس طرف کر لینا چاہیے، تاکہ بازار میں جاتے ہوئے غیر عورت پر بھی جو ہے وہ نظر نہ پڑے. تو اسلام نے اس سے منع فرمایا. یہ جو رات ہوتی ہے یہ مقدس رات ہے، اس رات میں بھی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، کہ وہ سارا مہینہ رمضان مبارک میں عبادت میں گزارا ہے، تو اس رات میں بھی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب عید الفطر کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے. عید کی صبح ہوتی ہے، فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، اور وہ زمین پر آ کر تمام گلیوں اور راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آواز ہے جسے جنات اور انسان کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے. پکارتے ہیں امت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام، اس رب کائنات کی بارگاہ اقدس کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے، بڑے بڑے قصور معاف فرمانے والا ہے. جب لوگ اپنے گھروں سے عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ فرشتوں اس مزدور کی مزدوری کیا ہے کہ جو اپنا کام پورا کر چکا ہو. تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس کا بدلہ یہ ہے کہ اسے پوری مزدوری دے دی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے روزے اور نماز تراویح کے بدلے میں اپنے بندوں کو اپنی رضا اور مغفرت عطا فرما دی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو خطاب فرما کر ارشاد عظیم فرماتا ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو، اے میرے بندو مجھ سے مانگو، میری عزت و جلال کی قسم آج کے دن تم اپنے اجتماع عید میں دنیا اور آخرت میں جو کچھ مجھ سے مانگو گے میں تمہیں عطا فرماؤں گا.
میری عزت و جلال کی قسم تم میرا خیال رکھو گے میں تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالوں گا اور تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو اب تم اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ اس لیے کہ آج میں نے تمہاری بخشی فرما دی ہے. اور فرشتے آج کے دن امت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ملنے والے اجر و ثواب کو دیکھ کر بڑی خوشیاں مناتے ہیں کہ یہ انعام جو اجر و ثواب ہے، یہ جو نیکیاں ہیں، یہ جو بخشش ہے، یہ امت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مل رہی ہے، لیکن خوشیاں اللہ کے ملائکہ منا رہے ہیں. کیسی خوشیاں جی کیا خوب جی. جب عید ہوتی ہے تو کیا شیطان چلا چلا کر ہوتا ہے؟ شیطان تو جب ہمارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت بھی یہی برا رہا تھا. اور جب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی کو روتا ہوا دیکھے، کسی کے منہ پر لعنت برستی ہوئی دیکھے تو سمجھ لیں کہ یہ شیطان لعین کا پیروکار ہے. کیوں؟ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء کا پیروکار ہے، قرآن مجید کا پیروکار ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، اس دن تو اس کا چہرہ نور سے منور ہوتا ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ اس کو پتہ ہوتا ہے اس دن جو ہے، اس دن کے صدقے تو سب کچھ عطا ہوا ہے. تو امام غزالی رحمہ فرماتے ہیں کہ جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے تو اس کے جو باقی شیاطین ہیں، جو باقی اس کے چیلے ہیں، اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں ہمارے سردار تم کیوں غضبناک ہو رہے ہو؟ تو وہ عرض کرتا ہے اے سردار تم کیوں غضبناک ہو رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کو بخش دیا ہے، لہذا تم انہیں دنیاوی لذتوں میں مشغول کر دو. اور عربی کے کسی شاعر نے بڑے خوبصورت اور دل نشین انداز میں عید کا مفہوم بیان کیا ہے. لکھتے ہیں کہ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید. در حقیقت عید اس کی نہیں کہ جسے نئے کپڑے پہن لیے، بلکہ عید تو اس کی ہے جو عذاب الہی سے ڈر گیا. اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں کہ عید ان کی نہیں کہ جنہوں نے عمدہ اور نفیس لباس سے اپنے آپ کو راستہ کر لیا، بلکہ عید تو ان کی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعید اور عذاب سے ڈر گئے. عید ان کی نہیں کہ جنہوں نے بہت زیادہ خوشیاں منائی، قسم قسم کے کھانے کھائے، بلکہ عید تو ان کی ہے کہ جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا. عید کے دن لوگ شان خلافت فروخی پر حاضر ہوتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بند کر کے زار و قطار رو رہے ہیں. لوگوں نے کہا امیر المومنین آج تو عید کا دن ہے، خوشی اور مسرت کا دن ہے، تو یہ خوشی کی جگہ رونا کیسا؟ تو آپ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے فرمایا کہ آج عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے، کہ جس کے روزے اور نمازیں قبول ہوئے اس کے لیے آج عید کا دن ہے، اور جس کے روزے اور نمازوں کو مردود کیا گیا اس کے لیے آج وعید کا دن ہے. اور میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ معلوم نہیں کہ میں قبول کیا گیا ہوں یا رد کیا گیا ہوں. اور قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے پیارے بھائی یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلی قومیں اور امتیں بھی عید منایا کرتی تھیں، کسی خاص دن خوشی منایا کرتی تھی. ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی قوم بھی ایک خوشی مناتی تھی، عید مناتی تھی. شہر کے باہر 3 دن تک میلہ لگتا تھا جہاں پر لوگ اپنے اپنے انداز میں خوشی منایا کرتے تھے. لیکن جب سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو عید و خوشی منانے کا انداز و طریقہ ہی بدل گیا. پہلی عیدوں میں کھیل کود ہوتا تھا، اب عیدوں میں نماز پنجگانہ اور ذکر الہی ہوتا ہے. پہلی عیدوں میں غریبوں کو دور کیا جاتا تھا، اب غریبوں کو سینے سے لگایا جاتا ہے. رحمت اللہ علیہ. پہلی عیدوں میں غریبوں کو دور کیا جاتا تھا، جب آقا پاک علیہ السلام تشریف لائے تو غریبوں کو اب سینے سے لگایا جاتا ہے. پہلی عیدوں میں فضول خرچی ہوتی تھی، اب صدقہ اور فطرانہ ادا کیا جاتا ہے. عید کے دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو پرانی قمیض پہنے ہوئے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں پرانی قمیض پہنے ہوئے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو بیٹے نے عرض کیا ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا مجھے اندیشہ ہے کہ آج کے دن جب لڑکے تجھے اس پرانی قمیض میں دیکھیں گے تو تیرا دل ٹوٹ جائے گا. تو آپ کے بیٹے نے بڑے ہی خوبصورت اور دل ربا جواب دیا. عرض کیا ابا جان آج وہ دل ٹوٹے گا جو رضا الہی نہ پا سکا اور جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہو. اور مجھے امید ہے کہ آپ کی رضامندی کے توفیل رب کائنات مجھ سے راضی ہوگا. جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کی یہ بات سنی تو آپ نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ عید ان کی نہیں ہے
کہ جنہوں نے بہت زیادہ خوشیاں منائی، قسم قسم کے کھانے کھائے، بلکہ عید تو ان کی ہے کہ جو اللہ کے عذاب سے ڈر گئے۔ عید ان کی نہیں ہے کہ جنہوں نے نئے سے نئے کپڑے پہن لیے اور نفیس لباس سے اپنے آپ کو معطر کر لیا، عید ان کی نہیں ہے، بلکہ عید تو ان کی ہے کہ جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا۔ عید ان کی نہیں ہے کہ جنہوں نے رمضان مبارک میں نمازیں پڑھ لی، رمضان مبارک میں ذکر کر لیا، قرآن مجید پڑھ لیا، اور پھر سارا سال نہ نماز کا پتہ ہے، نہ قرآن مجید کا پتہ ہے، نہ مسجد کا پتہ ہے۔ عید ان کی نہیں ہے، بلکہ عید تو ان کی ہے کہ جنہوں نے رمضان مبارک میں بھی نمازیں پڑھی، رمضان مبارک میں بھی درود و سلام پڑھا، قرآن مجید کی تلاوت بھی کی، ذکر الہی بھی کیا، غریبوں کی مدد بھی کی، یتیموں کے سروں پر ہاتھ بھی رکھا، پھر رمضان مبارک کے گزرنے کے بعد ساری زندگی وہ صراط مستقیم پر چلتے رہے۔ در حقیقت عید ان لوگوں کی عید ہے۔ بے شک، کیا خوب، کیا خوب۔ اچھا جی یہ بتا دیں عید الفطر کی نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ عید الفطر کی جو نماز ہے یہ سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے، اور ہم میں سے اکثر کو عید الفطر کی نماز کا طریقہ نہیں آتا، اور اس کا نیت جو ہے اور طریقہ یہ بھی سماعت فرمائیں، 2 رکعت واجب نماز عید الفطر 6 زائد تکبیروں کے، یہ عید الفطر کی نیت ہے۔ نیت کر کے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ زیر ناف باندھ لیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ پھر امام و مقتدی خاموشی سے ثنا پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ گرا دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری تکبیر میں بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ گرا دیے جائیں گے، تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ زیر ناف باندھ لیے جائیں گے۔ اچھا۔ پھر امام صاحب خاموشی سے تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے اور بلند آواز سے سورہ فاتحہ شریف اور کسی دوسری سورت کی تلاوت فرمائیں گے، اور مقتدی حکم خدا بندی کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ راف کے آیت نمبر 204 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن مجید پڑھا جائے، خواہ وہ محفل میں پڑھا جائے، ٹی وی میں پڑھا جائے، ٹیلی ویژن میں پڑھا جائے، خواہ وہ امام نماز میں پڑھا جائے، جب اللہ فرماتا ہے جب قرآن مجید پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا، سے کان لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، کان لگا کر بھی سننا ہے، خاموش بھی رہنا ہے۔ یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فَمَا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، پھر میں تم پر رحمتوں کا نزول کروں۔ تو مقتدی خاموشی سے قرأت قرآن مجید سنیں گے، پھر بقیہ نماز کی طرح نماز ہوگی۔ پھر دوسری رکعت میں امام صاحب خاموشی سے تسمیہ اور بلند آواز سے سورہ فاتحہ شریف اور کسی دوسری سورت کی تلاوت فرمائیں گے، اور مقتدی خاموشی سے سنیں گے۔ پھر رکوع سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ گرا دیے جائیں گے، دوسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ گرا دیے جائیں گے، تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ گرا دیے جائیں گے، اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع کیا جائے گا، اور پھر بقیہ نماز کی طرح نماز ہوگی، اور نماز کے فوراً بعد امام صاحب خطبہ شریف پڑھیں گے، اور یہ سننا سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوب، یہ طریقہ تھا۔ ہاں جی، ماشاء اللہ جی، ہماری جو قوم ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ ایک دوسری کی طرح ایسے دیکھتے ہیں اور پھر ہاتھ اٹھا کے اور اپنا چھوڑتے ہیں، پھر ہاتھ یعنی کہ کانوں کی لو تک جا کے پھر چھوڑتے ہیں، پھر ایسے دیکھ کے اب کیا کر رہے ہیں، پھر وہ ہاتھ باندھتے ہیں، پھر وہ رکوع یعنی کہ دوسرے میں یعنی کہ فاتحہ شریف پڑھنے کے بعد یعنی کہ قل اللہ پڑھتے ہیں، پھر ساتھ ہی اپنا اللہ اکبر کر کے ہاتھ چھوڑتے ہیں، اللہ اکبر، پھر رکوع میں جاتے ہیں، پھر صحیح وہ دیکھ کے تو طریقہ یعنی کہ استعمال یعنی کہ ان کو یاد ہونا چاہیے، یاد ہونا چاہیے، جیسے کہ آپ نے بھی بات بتائی، کیا خوب بتائی، یاد ہونا چاہیے، اور عید الاضحیٰ میں بھی ایسے ہونا چاہیے۔ جی جی ماشاءاللہ، کیا خوب۔ اچھا جی ہم چلتے ہیں اب، صدقہ فطر کیوں واجب فرمایا گیا؟ الجھنیں انسانی زندگی کا حصہ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر الجھن کا حل بھی تجویز فرما دیا ہے۔ مثلا بندہ بیمار ہوتا ہے تو دوائی کے ذریعے اس کو شفا ہو جاتی ہے، ایسے ہی رمضان مبارک کے روزوں میں ہونے والی کوتاہیوں کے ازالے میں رب کائنات نے صدقہ فطر واجب فرما دیا، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی رحمت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ زکوٰۃ الفطری طاہرۃ للصیامی من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ صدقہ فطر روزوں میں بیہودہ باتوں سے پاکیزگی کا باعث اور مساکین کے کھانے کا اہتمام ہے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ عید کا دن خوشیوں کا دن ہوتا ہے، ہر مسلمان کا دل خوشی سے معمور ہوتا ہے،
اور لوگ نئے نئے کپڑے پہن کر عمدہ عمدہ لباس پہن کر عیدگاہ کو جاتے ہیں، یہ سارے کام جو ہیں یہ امیروں کے لیے تو آسان ہے، نئے کپڑے بھی پہن لیے، گھروں میں عمدہ عمدہ پکوان بھی پکا لیے، یہ سارے کام امیروں کے لیے تو آسان ہے، لیکن غریب جو لوگ ہیں وہ معمولی سے کھانے کا بھی اہتمام نہیں کر سکتے۔ تو رب کائنات نے صدقہ فطر اس لیے واجب فرمایا تاکہ غریب لوگ بھی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ بندے کا روزہ اس وقت تک زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک کہ وہ صدقہ فطر ادا نہیں کر دیتا۔ تو صدقہ فطر ادا کرنا یہ ضروری ہے، اور عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کرنا یہ ضروری ہے، اس لیے تاکہ غریب جو لوگ ہیں جو کھانے کے اہتمام نہیں کر سکتے، کپڑے نہیں بنا سکتے، وہ اپنے بچوں کے لیے سارا انتظام کر سکیں۔ عید الفطر سے پہلے یعنی کہ ہم آج بھی دے سکتے ہیں، ہاں جی، ہاں جی، کل بھی دے سکتے ہاں ہیں، جی۔ ٹھیک ہے۔ اگر یعنی کہ آپ ہمارے پاس اتنے نہیں وسائل ہیں تو عید والے دن ہی ہمیں یعنی کہ کچھ پیسے آتے ہیں تو عید کی نماز کے بعد بھی دے سکتے ہیں۔ اس کا جو مسائل ہے نا، آپ جب مسائل کا مسئلہ میں عرض کرتا ہوں پھر اس میں یہ ساری انشاءاللہ چیزیں آ جائیں گی۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا جی، صدقہ فطر فی بندہ کتنا یعنی کہ فی بندہ کتنا بنتا ہے اور اس کے مسائل کیا ہیں؟ صدقہ فطر ہر صاحب نصاب مسلمان مرد عورت پر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر جو کھجور اور جو میں سے 1 سا اور گندم میں سے نصف سا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر آزاد غلام مرد عورت چھوٹے بڑے مسلمان پر فرض فرمایا، واجب فرمایا۔ فتاوی رضویہ میں آتا ہے کہ 1 سا کا وزن 4 سے 6.25 شٹانگ ہے اور نصف سا کا وزن 2 سے اور 3.25 شٹانگ ہے، لیکن زیادہ احتیاط اور آسانی اس میں بنتی ہے کہ 2.25 سیر صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ کلو گرام کے حساب سے 2.25 سیر کا وزن 3 کلو بنتا ہے۔ اب مارکیٹ میں جو بندہ جتنے روپے کلو والا آٹا کھاتا ہے، اگر کوئی 80 روپے والا کلو والا آٹا کھاتا ہے گھر میں تو اس پر صدقہ فطر 240 روپے فی بندہ بنتا ہے۔ اگر کوئی 70 روپے والا کھاتا ہے 210 روپے بنتا ہے، اگر کوئی 40 روپے والا کھاتا ہے تو 120 روپے بنتا ہے۔ 3 کلو کے آٹے کے حساب سے فی بندہ صدقہ فطر بنتا ہے۔ تو ہر بندے کو چاہیے کہ جو آٹا جس قیمت والا آٹا وہ گھر میں کھاتا ہے اسی قیمت والے آٹے کے 3 کلو کے حساب سے وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ 3 کلو کے ساتھ یعنی کہ کتنے بنتے ہیں پیسے؟ اب اگر 80 روپے والا کھاتا ہے تو پھر 240 روپے بنتے ہیں، 70 والا کھاتا ہے تو پھر 210 روپے بنتے ہیں، 40 والا کھاتا ہے تو پھر 120 بنتے ہیں، جتنے والا بھی کھاتا ہے 3 کلو کے حساب سے وہ پیسے لگا لیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو غریب لوگ ہیں جو 40 والا ہی کھاتے ہیں وہ 120 ان کو 150 روپیہ یعنی کہ 120۔ ٹھیک ہے جی۔ ترمذی جلد 1 صفحہ نمبر 146 میں آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یأمر باخراج زکاتی قبل الغدو وللصلاۃ یوم الفطر، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن نماز عید سے قبل صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم فرماتے۔ اور در مختار میں آتا ہے کہ عید الفطر سے قبل صدقہ فطر ادا کرنا یہ سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عید سے قبل صدقہ فطر ادا کرنا یہ سنت ہے۔ ویسے اس کی ادائیگی عمر بھر رہے گی، ساری عمر اس پر واجب رہے گا، جب ادا کر دے گا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر ہر مسلمان پر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے واجب ہے۔ ہر وہ شخص جس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی یا جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی اس کو صدقہ فطر دینا یہ جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے بندہ اپنے رشتہ داروں میں دیکھے، اگر رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند ہے تو پھر صدقہ فطر اس کو دے، اگر رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند نہیں ہے تو ہمسایوں میں دیکھے، اگر ہمسایوں میں نہیں ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ کسی فلاحی جو ادارہ ہے جہاں پر دین کا کام ہو رہا ہے، جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام ہستیوں کے محبت کرنے والے ہیں، صدقہ فطر یا زکوٰۃ ان کو ادا کرے۔ عید کا دن صدقہ فطر عید کے دن صبح صادق ہوتے ہی واجب ہو جاتا ہے، تو لہذا جو شخص صبح صادق سے پہلے فوت ہوا، مالدار فقیر ہوا، اس پر صدقہ فطر واجب نہیں۔ عید کے دن صبح صادق ہونے کے بعد بچہ پیدا ہوا، کافر مسلمان ہوا، فقیر مالدار ہوا، اس پر بھی صدقہ فطر واجب نہیں۔ عید کے دن صبح صادق ہونے سے پہلے بچہ پیدا ہوا، کافر مسلمان ہوا، فقیر مالدار ہوا، اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ عید
کی نماز کے بعد صبح صادق کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا کافر مسلمان ہوگا فقیر مالدار ہوگا اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے. صدقہ فطر واجب اس پر ہوگا جو عید کی نماز سے پہلے صبح صادق ہونے سے پہلے اگر بچہ پیدا ہوتا ہے گھر میں یا کافر مسلمان ہو جاتا ہے یا فقیر ہے وہ مالدار ہو جاتا ہے اس پر صدقہ فطر ادا کرنا یہ واجب ہے. صبح صادق کے وقت صادق ہونے کے بعد جو بندہ فوت ہوا اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے. صبح صادق ہونے کے بعد کوئی اچھا جو بندہ فوت ہو جاتا ہے صادق کے بعد اچھا صبح صادق کے بعد اگر صادق سے پہلے ہو پھر اس پر واجب نہیں. جو صادق کے بعد فوت ہوگا صدقہ فطر اس پر بھی واجب ہے. اگر نابالغ اولاد خود مالک نصاب ہے خود اس کے پاس پیسے ہیں تو پھر صدقہ فطر اس کے مال سے ادا کرنا چاہیے. باپ کی عدم موجودگی میں دادا پر نابالغ پوتے اور پوتیوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا یہ واجب ہے. گندم سے آٹا دینا افضل ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کی رقم دی جائے تاکہ غریب لوگ بھی خوشیوں میں شریک ہو سکیں. اور یہ یاد رکھیں کہ صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہے. اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا جی میں نے تو روزے نہیں رکھے میں صدقہ فطر نہیں ادا کر سکتا. نہیں ایسا نہیں ہے. روزے رکھیں یا نہیں رکھے وہ تم جانو یا اللہ جانے لیکن صدقہ فطر اگر تم پر بنتا ہے تو وہ تمہیں دینا یہ ضروری ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگرچہ صدقہ فطر یکم شوال صبح صادق کے وقت واجب ہوتا ہے لیکن اس کی ادائیگی رمضان المبارک میں بھی کی جا سکتی. اگر کسی بندے نے رمضان المبارک میں صدقہ فطر ادا کر دیا اگر تو وہ بندہ عید کے دن صبح صادق کے وقت تک زندہ رہا تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا وگرنہ یہ نفل بن جائے گا. یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہم صحیح طریقے سے غریبوں کا خیال رکھ سکیں. صحیح. جو یعنی کہ 100 روپیہ دیتے ہیں علماء کرام اور مفتیان کرام نے یہ جو تھا 100 روپیہ فی بندہ انہوں نے قرار دیا تھا کہ فی بندہ 100 روپیہ صدقہ فطر. اگر ان کے فتوے آ گئے ہیں انہوں نے فرما دیا ہے تو پھر 100 روپے بندہ دے لیں لیکن یہ اپنی محبت ہوتی ہے. میں گھر میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی میں گھر میں جو بڑا گوشت یا مٹن کھاتا ہوں تو اللہ کی راہ میں دینے کی باری ہے تو چاول دے دوں تو یہ محبت ہے نا بھائی. نہیں جو میں گھر میں کھاتا ہوں وہی اگلے مسلمان کو دینا چاہیے. یہ مومن کی نشانی ہے. اگر گھر میں مہنگا کھاتے ہیں تو مہنگے والا آٹا دیں سستا کھاتے تو سستے والے آٹے کے حساب سے پیسے دے دیں. بے شک صحیح بات اچھی بات ہے. لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے پیسے ہوتے ہیں صدقہ نہیں کرتے کچھ بھی نہیں کرتے پھر بعد میں بڑی بڑی ٹینشنیں آ جاتی ہیں ان کے پاس. دیکھیں جی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا یہ ضروری ہے. اگر مال ہے اور صدقہ فطر ادا نہیں کرتے یہ زکوٰۃ نہیں دیتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا مال جو ہے وہ باقی مال کو بھی ہلاک کر دے گا. اگر مال سے اللہ کی راہ میں نہیں نکالیں گے وہ دوسرا مال بھی بیکار ہو جائے گا. کیوں یہ سارا مال یہ دولت یہ بنگلے یہ گاڑیاں یہ اللہ نے ہمیں یہاں پر عطا کی ہیں تو جس کو عطا کی ہیں اس کو چاہیے کہ جس نے عطا کی ہیں اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے. جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو 100 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے. اللہ کو ٹینشن بھی نہیں ہوتی رزق بھی بڑھتا ہے دلی سکون بھی ہوتا ہے اور ٹینشن بھی کوئی نہیں ہوتی. اور وہ جو پیسے ہوتے ہیں وہ کسی اور کو نہیں دینے پڑتے یعنی کہ بندے کے پاس مال بڑھتا ہے. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا وہ جو واقعہ تھا کہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے ایک بندہ کہتا جی میں کبھی کھاتا ہوں کبھی نہیں کھاتا تو اللہ سے پوچھو میرا رزق کتنا ہے میں بھوکا رہ جاتا ہوں کبھی کھا لیتا ہوں کبھی نہیں. تو پھر جب گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر بیٹھ کر اللہ سے ہم کلامی کی اور کہا جی وہ ایک فلانا بندہ میرا امتی ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کبھی میں کھا لیتا ہوں کبھی نہیں کھاتا تو اللہ سے پوچھو میرا رزق کتنا ہے تو اللہ نے فرمایا اس کی عمر زیادہ ہے رزق تھوڑا ہے. تو جب آ کے بتایا تو وہ کہنے لگا جی حضرت ایک میری بات ہے. کیا جی کیا بات ہے جی؟ وہ کہنے لگا جی آپ اللہ کے نبی ہیں ہمارے بھی نبی ہیں تو عرض کرنا اللہ سے میری التجا کرنا کہ جتنا بھی رزق ہے ایک بار ہی مجھے دے دیں میں رج کی روٹی تو کھا لوں. تو پھر کیا ہوا جب اللہ نے سارا دے دیا. وہ میں مثال کے طور پہ یہی ہے کہ ایک توڑا بنتا تھا یا 2 توڑے بنتے تھے اسے مل گئے اس نے کھایا اللہ کا نام لے کے اور بقایا اللہ کی راہ میں باندھ دیا. اگلے دن 2 توڑوں کی جگہ 4 توڑے پڑے تھے اور پھر اس نے کھایا بقایا پھر اللہ کی راہ میں پھر 6 پھر 8 پھر کرتے کرتے کافی توڑے وہ کھاتا جاتا اور اللہ کی راہ میں دے.
تو ایک دن کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو دیکھا اس کے یعنی کہ لوگ آتے ہیں، کھا بھی رہے ہیں اور گھروں میں بھی لے کے جا رہے ہیں. تو کہا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ تو بہت غریب تھا، اس کے یعنی کہ جو نصیبوں میں تھا تو نے تو ایک مرتبہ عطا کر دیا، یہ دوبارہ بھی دیتا جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ بات یہ وہ کہندے نا جی میں بابا جی کہندے سن گل وچ ہو رہے. اللہ نے فرمایا کہ اس نے جو کھایا تھا نا، جو میں نے اس کو رزق دیا تھا، اس نے جو کھایا تھا بقایا اس نے میری راہ میں دے دیا. تو پھر میں نے کیا کیا، میں نے بھی یہی کہا کہ یہ جو میری راہ میں دیتا ہے تو میں تو اس کو 10 گنا زیادہ دیتا ہوں، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اور 70 آخرت میں دیتا ہوں. کیا بات ہے. تو مجھ سے یہ میرے اوپر قرضہ چڑھائی گیا اور میں اس کا یعنی کہ قرض اتارتا جا رہا ہوں. کیا خوب، یہی نا اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، اور اس دن میں اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. جو اللہ دے تو پھر اس کا شکر بھی ادا کرو. اللہ پاک نے سورہ یاسین کے اندر فرمایا وَمَشَارِب، فرمایا اگر آپ کو دودھ ملے، آپ کو اچھا کھانا ملے، آپ کو پہننے کے لیے کپڑے ملے، آپ کے پاس بچے ہیں، بیوی ہے، ماں باپ ہیں، گھر ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، سارا کچھ ہے، تو میرا شکر تو ادا کرو. شکر ادا کرنا، شکر تو ادا کرنا چاہیے نا، اور شکر ادا کرنا چاہیے. شکر کرنے سے اور بڑھتا ہے، اور بڑھتا ہے، اللہ کی راہ میں دینے سے اور بڑھتا فرماتا ہے. ہے جو شکر ادا کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اس کو اور دیتا ہوں، اور بڑھا دیتا ہوں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ایک بندے کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور ایک بندے کے پاس نا بڑا کچھ تھا. تو ایک اگلے یعنی کہ تھوڑا سا آگے گئے تو ایک بندے کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے. کہ جی عرض کرنا کیا ساڈے واسطے کچھ بھی نہیں ہے گا، وہ بندہ ساڈے لیے کچھ بھی نہیں ہے گا، ساڈے کو کپڑے بھی نہیں ہے گا، کچھ بھی نہیں ہے گا. اللہ نے عرض کرنا، اللہ نے فرمایا جو پہلا بندہ تھا نا جس نے کہا تھا کہ میرے کو تو رزق مکتا ہی نہیں، اللہ نے کوئی عرض کرو، فرمایا وہ شکر کرنا نہیں چھڑدا، اسی اوندا رزق ودانے پہ، اور شکر ادا کردا اسی اوندا رزق ودا دینے. تو جڑا دوسرا سی جن کو کپڑے بھی نہیں سن تو جی وہ بھی عرض کرنا، فرمایا جی اللہ نے فرمایا کہ ان کو شکر تے ادا کر کے ویکھ، اسی تینوں کپڑے کی، اسی تینوں کار بار ہر چیز عطا کران گے، شکر تے ادا کر. شکر کرنا وہ ان کے زبان ہی نہیں ہلدی شکر کرنا واسطے، تے پھر ملے گی. شکر تب ہی بندہ کرتا ہے جب اس کے سینے میں دین کا علم ہوتا ہے. جب دین کا علم ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، فرمان سینے میں ہوتا ہے، پھر وہ شکر ادا کرتا ہے، ہر حال میں شکر. میں آپ کے نور رمضان کے توسل سے ایک یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جی ارشاد کہ عید کے دن جو ہے وہ غریبوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اپنے محلے میں دیکھیں کوئی یتیم ہے، اس کے بچے ہیں تو ان کا خیال رکھیں. اگر ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو کپڑے لا کر دے دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لا رہے تھے، تو راستے میں چند بچے نئے کپڑے پہنے ہوئے عید کی خوشیاں منا رہے تھے، اور ایک بچہ میلے کپڑے پہنے ہوئے ایک جگہ کھڑا ہو کر آنکھوں سے آنسو بہا رہا تھا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بچہ میلے کپڑے پہنے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے، آقا علیہ السلام اس بچے کے پاس جا کر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا بیٹا تو نے آج میلے کپڑے کیوں پہنے ہوئے، کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ فلاں جنگ میں آپ کے ساتھ شہید ہو گیا تھا اور ماں بھی نہیں ہے، تو میں عید کی خوشیوں میں کیسے شریک ہوں؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درد بڑی گفتگو سنی تو آقا علیہ السلام کی نورانی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ کی طرف تشریف لے جانے کی بجائے اس بچے کو لے کر اپنے نورانی گھر مبارک میں آئے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اسے نہلا کر نئے کپڑے پہنا کر کھانا کھلا کر اس کو میرے ساتھ بھیج دو. اور ساتھ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے فرمایا بیٹا آج سے میں تیرا باپ ہوں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تیری ماں ہے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ تیری بہن ہے. ایسا سنیا سونا دی باں پھڑدا جدا کوئی سہارا نہ ہوئے، او دی کشتی پار لگا دے دا جدا کوئی کنارہ نہ ہو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بچے کو لیا اور گھر مبارک سے باہر نکلے، بلکہ اس بچے کو اپنے نورانی کندھوں مبارک پر سوار کیا. ایک بار تو عرش نے بھی جھک کر دیکھا ہوگا کہ یہ کون خوش نصیب بچہ ہے کہ جو امام الانبیاء علیہ السلام کی نورانی کندھوں مبارک پر سوار ہے. اب جب وہ نورانی کندھوں مبارک پر سوار تھا
اب صحابہ رضی اللہ عنہم ایریاں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے اور پہچان رہے تھے کہ یہ حسن بھی نہیں ہے، حسین بھی نہیں ہے، اور وہ بچہ ان کو بتا رہا تھا اے لوگوں سن لو، آج سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ میری ماں ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ میری بہن ہے، اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام میرے باپ ہیں۔ تو وہ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، کھانا بھی کھلایا، نئے کپڑے بھی عطا فرمائے، اور پھر اس کو اپنے ساتھ محبت بڑے انداز میں اس کو عیدگاہ کی طرف تشریف لے کر چلے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں سے محبت رکھتے تھے، غریبوں سے محبت رکھتے تھے۔ ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہم بھی یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھیں، غریبوں سے مدد کریں، اسی میں کامیابی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، چونکہ سحری کا وقت ہوا چاہتا ہے تو میں آخر میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی بات کر کے پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے سورہ ابراہیم، یہ 14واں سورہ ہے، اور 7 نمبر آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ بھی قادری صاحب نے بھی فرمایا تھا، وَإِذْ تَعَذْنَا رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ پاک نے فرمایا، اور جب تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ میرا عذاب، اللہ فرماتا ہے، بہت سخت ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ایک پیر صاحب تھے، تو ایک مرید تھا، وہ نہ ہر وقت پیر صاحب نے کہا جی آپ نہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ وہ کسی کیس میں نہ پکڑا گیا تو وہ کہاں چلا گیا؟ تھانے میں چلا گیا۔ جب تھانے میں گیا تو کہنے لگا جی پیر جی میں پھڑیا گیا۔ فرمایا اللہ کا شکر ادا کر۔ اور جی انہوں نے کہ جی کیوں؟ میں شکر ادا کرنا چاہتے میں نے پھڑ لیا انہیں۔ فرمایا اللہ کا شکر ادا کر۔ وہ کہنے لگا جی پیر جی میں یہ بھی شکر ادا کر۔ فرمایا ہن شکر ادا کر۔ شکر ادا کیتا تے پھر کہنے لگا جی پیر جی میں شکر ہی ادا کری جا رہے ہیں۔ فرمایا شکر اصلی ادا کر، نال دے بندے نوں ویکھ۔ نال دے بندے نوں ویکھیا تے انہوں نے ہاتھ کڑیاں لگیاں سن، تو فرمایا تینوں لگیاں نے؟ کہنے لگا جی نہیں۔ فرمایا شکر ادا کر۔ سبحان اللہ۔ انہوں ہاتھ کڑیاں لگیاں نے، تینوں نہیں لگیاں، اللہ دا شکر ادا کر۔ اس لیے فرمایا گا کہ جی اللہ دا عذاب بہت سخت ہے، ہر حال دے وچ اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر حال دے وچ جو اللہ دا شکر ادا کردا ہے اللہ انہوں اور زیادہ دیندا ہے۔ اللہ پاک نے سورہ یاسین، یہ 36واں سورہ 35ویں آیت، اللہ فرماتا لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں اور اس کو ان کے ہاتھوں سے نہیں بنایا، کیونکہ جو پھل بنایا یہ اللہ پاک نے بنا کر ہمیں دیا ہے۔ پھر کیوں شکر گزاری نہیں کرتے؟ سارا کچھ کھاندے ہو، دودھ بھی پیندے ہو، پھل بھی کھاندے ہو، رات نو جدو کم تو آندے ہو تے گوشت دے نال روٹی لب جائے، قیمے دے نال لب جائے، چھوٹے گوشت دے نال لب جائے، وڈے گوشت دے نال لب جائے، اللہ فرماندا میرا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اے نعمتاں کون دیندا ہے؟ اللہ دیندا ہے۔ پھر اللہ پاک نے سورہ رحمان دے اندر ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہر چیز ملتی ہے تو پھر اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاتا ہے؟ بھائی شکر ادا کرنا چاہیے نا۔ تو ناظرین کرام، آخر میں ایک واقعہ سماعت فرمائیے گا۔ ایک بات ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جا کر مکہ معظمہ کی گلی کوچوں میں اعلان کر دو صدقہ فطر واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہے۔ جیسے کہ ہمیں ماشاءاللہ میرے پیر بھائی جناب محمد عثمان صاحب نے بھی بات بتائی ہے کہ صدقہ فطر واجب ہے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا صدقہ فطر واجب ہے۔ انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کہ حدیث مبارکہ سنائی تھی۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم نور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بہودہ کلام سے روزوں کی طہارت یعنی صفائی ہو جائے، نیز مساکین کی خورش یعنی خوراک بھی ہو جائے، تو اسے صدقہ فطر کہتے ہیں۔
تو ناظرین کرام، چونکہ وقت بھی سحری کا قریب ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں جو باتیں سنی ہیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہتے ہیں اللہ پاک آپ کو بھی سلامت فرمائے۔ تو دعا کرتے ہیں قادری صاحب، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصد لنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ یا الہی، جو ہم نے آئے نور رمضان سحر ٹرانسمیشن کی 28ویں سحر ٹرانسمیشن کی، مولا عید الفطر کی فضیلت اور فطرانہ کے مسائل ہم نے جو آج ہم نے سنے ہیں، مولا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما، مولا ہمارے حال پہ رحم اور کرم عطا فرما۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو نذرانہ تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین عابدین شہداء و شہداء کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک، اہل بیت، صحابہ کرام، صحابیات کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا کریم، جتنے بھی ناظرین اور حاضرین بیٹھے ہیں مولا، اس کے کوئی عزیز و قارب دنیا سے چلے گیا، مولا سب کے ساتھ ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے دنیا فانی مومنین مومنات مسلمین مسلمات ایمان کے علی سے جا چکے، مولا سب کے ساتھ ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا سب کے درجات بلند فرما۔ رمضان المبارک کی بابرکت مہینے کے صدقے مولا ہمارے حال پر رحم اور فضل اور کرم عطا فرما۔ مولا جس طرح ہم رمضان المبارک میں نمازیں پڑھتے ہیں، مولا ہم روزے رکھتے ہیں، مولا ہم دنیا کے جو بیہودہ کام ہیں وہ چھوڑ کر تیرے سر سجدہ کرتے ہیں اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، مولا عام دنوں میں بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جو ناظرین اور حاضرین ہمارے ساتھ رہتے ہیں، مولا سب کے گھروں پر برکتیں عطا فرما، مولا سب کے حال پر رحم اور کرم عطا فرما، سب کے مال و جان عزت آبرو شرم پر کرم اور رحمت عطا فرما، اور زیادہ عزتیں والی عزتیں عطا فرما۔ مولا ہمارے ساتھ ماشاءاللہ میرے بھائی جناب محمد عثمان یوسف صاحب اور جناب قاری محمد زاہد قادری صاحب اور جتنے بھی ثنا خان مصطفیٰ تھے، اور آج ہمارے ساتھ جناب محمد شہزاد موتی صاحب جو ہمارے ساتھ ماشاءاللہ آپ کو نعت شریف بھی سنائی ہے، مولا اور جو کیمرہ مین جو ہمارے ساتھ ماشاءاللہ کافی دنوں کے ساتھ ہماری کیمرہ مینی کرتے ہیں، جناب محمد اعجاز یوسف صاحب ہمارے پیر بھائی ہیں، مولا جو بھی دلی نیک جائز تمنا ہے، مولا سب کی دلی نیک جائز تمنا کو قبول فرما، مولا ان کے گھر میں اپنا فضل اور کرم عطا فرما، مولا جادو ٹونا کی لعنت سے محفوظ عطا فرما، کورونا وائرس کی لعنت سے ہمیں محفوظ عطا فرما، مولا رحم کر تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں، ان کے صدقے جنہیں صلی علیہ کہتے ہیں، ان کے صدقے جنہیں صلی علیہ کہتے ہیں۔ یا الہی، یہ رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں ہیں، آخری لمحات ہیں، مولا ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں بیماروں کی شفا کلی عطا فرما، جو بھی بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں اور کورونا وائرس کی وجہ سے کوئی بیمار ہے، مولا ان سب کو شفا کلی عطا فرما، کورونا وائرس سے جو فوت ہو چکے ہیں مولا سب کی کامل بخشش فرما، سب کی مغفرت عطا فرما، مولا رحم کر تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں، ان کے صدقے جنہیں صلی علیہ کہتے ہیں، ان کے صدقے جنہیں صلی علیہ کہتے ہیں، مولا جیے شان سے مرے ایمان سے، جب مرے تو لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ حبیبی سیدنا مولانا محمد وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے ساتھ ناظرین
اور میرے اسکالر حضرات، نعت خوان حضرات مل کے نعرے کا جواب دیں گے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ تاجدار ختم نبوت، باد زندہ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ جی نا شہزاد بھائی میڈلے سنا رہے ہیں، پھر آج میڈلے سنا رہے ہیں، میڈلے جی ارشاد۔ میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کیا نے لگی پسینے سے، نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے اس جینے سے، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے اس جینے سے۔ سنو وہ آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے، اتار دے جسے لے نبی سفینے سے، اتار دے جسے لے نبی سفینے سے، نبی کے در کے گدا رئیس ہے محسن، سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے، سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے، نبی کا نام پکارو تو اس کرینے سے، دعا یہاں سے شروع ہو سر مدینے میں، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کیا نے لگی پسینے سے، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی باج محمد دا، علی باج محمد دا کوئی پیر وکھا مینو،
مولی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں میری دعاؤں کو وہ در جائے قبول ملے کہ میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے کہ میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے میری دعاؤں کو مجھے تو کے مقدر پر عشق آتا ہے کہ جس کو گلشن زہرا کے سارے پھول ملے کہ جس کو گلشن زہرا کے سارے پھول ملے کہ میں